کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے۔ ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے، سرحد پار کارروائیوں اور بین الاقوامی سطح پر گمراہ کن مہمات چلا رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز اور جارحانہ زبان دراصل پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی اور مارکہ حق میں ہونے والی سستی اور خفت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت، بین الاقوامی سطح پر اہم ملک اور جنوبی ایشیا کی تاریخ و جغرافیے کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریٹ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار اور داعش کے خلاف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں اہم ملاقاتیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی 3 گھنٹے تک صدارتی محل میں موجود رہے۔ ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر سے علیحدگی میں بھی ملاقات ہوئی جو تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔ ایران جلد از جلد جنگ بندی معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر وارننگ۔ فرانسیسی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے مزید کہا، اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے ساتھ امن معاہدہ کر لے، مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں۔ امریکہ کو کسی بھی نئی جارحیت پر تباہ کن جواب ملے گا۔ ایرانی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے معنی قرار دے دیا۔ کہا، امریکہ نے دھمکیوں پر عمل کرنے کی حماقت کی تو اسے ایسے جارحانہ اور حیران کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکہ ایران پر مسلط غیر قانونی جنگ کو جائز ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ امریکی جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ وہ تیل اور گیس کی عالمی منڈیوں کو بچا رہے ہیں۔ اصل میں امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر سفارتی کوششوں کو تباہ کیا، ایران پر حملہ کر کے بحری تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنایا۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ پہلے خود بحران پیدا کرو اور پھر امن کی بحالی کا نام لے کر حملے کرو۔ ابوظہبی کے وراکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ۔ ابوظہبی میڈیا آفس کا کہنا ہے، یو اے ای کے الزفرا ریجن میں وراکا جوہری پلانٹ کے الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگی۔ پاور پلانٹ متاثر نہیں ہوا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تابکاری بھی نہیں ہوئی۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ پنکی کے شناختی کارڈ پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال ابوالحسن اصفہانی روڈ کا پتہ درج ہے۔ ملزمہ کا پاسپورٹ اپریل 2023 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی۔ پنکی کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی۔
پنکی کا معاملہ ARY نیوز پر اٹھائے جانے کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو گرفتار کیا۔ نواز کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم انمول اور پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے مطابق انمول اور پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی سے منشیات خریدنے والوں کے نام جانتا ہوں، لیکن ابھی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ناسور کا خاتمہ کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ جلد پورا نیٹ ورک نیست و نابود کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ اقتصادی، سفارتی، دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر آذربائیجان نے ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کا سہ فریقی فریم ورک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ملک بھر میں عید قرباں کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی رونقیں بڑھ گئی، بھاؤتاؤ جاری۔ پشاور کی رنگ روڈ مویشی منڈی میں فقیر نامی بیل کے چرچے، مالک نے بیل کے 35 لاکھ روپے مانگ لیے۔ فیصل آباد کی نیا موانا مویشی منڈی میں خوبصورت بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز، شہری دور دور سے لال بادشاہ اور نواب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ، شدت اختیار کر لی۔ 14 فائر ٹینڈرز اور ایک سناکل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ فیکٹری میں لگی آگ تیسرے درجے کی ہے۔ اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر 2 مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ شدید گرمی اور خشک موسم کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ جیکب آباد کی تحصیل پھل کے گاؤں محمد صدیق آرائی میں پسند کی شادی کے تنازع پر گھروں کو جلانے کی ویڈیوز ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس نے 12 نامزد اور 20 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 کو گرفتار کر لیا۔ 2 سرداروں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں سردار صدام حسین نے اعتراف کیا، سردار احمد علی چنہ کے سر عام گھر جلائے ہیں۔ سردار احمد علی چنہ نے کہا، سردار صدام حسین بروڑوں نے 500 افراد کے ساتھ حملہ کرایا ہے۔ IMF اہداف کے مطابق ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس کی آمدنی بڑھانے کا مشن۔ حکومت کا آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے، آئندہ ہفتے IMF سے ریٹیلر اسکیم پر مذاکرات کے دوران حتمی منظوری لی جائے گی۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ فکس ٹیکس اسکیم کے تحت 20 کروڑ روپے تک کے ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ FPCCI کا تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کا مطالبہ۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز۔ 9% سرچارج ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معاشی استحکام کا سفر بخوبی طے کر رہا ہے۔ سندھ کی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ ابتدائی نتائج میں PP کے امیدواروں کو برتری۔ نوشہر و فیروز کی UC شہمی ڈیرو اور UC مولن سکھر کی 3 بلدیاتی نشستوں پر پولنگ۔ جیکب آباد ضلع کونسل کی ایک نشست پر بھی ضمنی الیکشن، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جامعات اب گریجویٹ پروگرامز کے لیے اپنے الگ انٹری ٹیسٹ نہیں لے سکیں گی۔ تمام داخلے HEC کی تعلیمی ٹیسٹنگ کونسل کے تحت ہیڈ یا GRE ٹیسٹ سے مشروع۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے MPhil اور PhD داخلوں کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی۔
HEC نے میرٹ کے فروغ کے لیے گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض چیکیں واپس لیں۔ ممتاز صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ادیبوں، سیاسی و مذہبی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان، وفاقی وزراء عطا تارڑ اور احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الطاف حسن قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سویڈن میں خالستان ریفرنڈم کے کارکنان نے ہوٹل میں مقیم بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ سکھ مظاہرین نے رات گئے گوٹیا ٹاورز کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا، مودی کو سکھوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا۔ نکبہ ڈے کے حوالے سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائی، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کاربن بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کا رات میں گاڑیاں دوڑانے کا خواب پورا۔ پاکستان میں پہلی بار فلڈ لائٹس ڈریگ ریس، پاکستان بھر سے 60 سے زائد ڈرائیورز کی شرکت۔ لیجنڈری ڈرائیورز نادر مکسی، رونی پٹیل اور شجاع شیروانی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ طارق خان فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے کا اعزاز جیت کر فاتح قرار پائے۔ طارق نے فاصلہ 7.60 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مکسی نے کہا، فلڈ لائٹس میں ڈریگ ریس کا انعقاد خواب لگ رہا ہے، یہ موٹر سپورٹس میں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور فلمی دنیا کے معروف کین فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ سنم سعید کی شاندار انٹری۔ سنم سعید ریڈ کارپٹ پر آئی تو لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا اور ان کے انداز کو خوب سراہا۔ فرانس میں جاری کین فلم فیسٹیول کے ساؤتھ ایشین ویمن ایکسلنٹ سنیما اینڈ آرٹس کے اعزازی گروپ میں شامل سنم سعید نے ڈیبیو کیا ہے۔